نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پاؤں تو میں اس میں اللہ سے کیا مانگوں؟ یہ امی کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمیں بات سمجھا دی، پتہ لگ گیا کہ کرنا کیا ہے۔ شب قدر کی عبادات میں سے کوئی سی عبادت کا کوئی وجود ثابت نہیں ہے کہ جی صلاۃ و تسبیح باجماعت پڑھنی ہے یا فلاں رکعت یوں پڑھنی ہے، فلاں یوں پڑھنی ہے، فلاں رکعت میں یہ پڑھنا ہے، ایسی کوئی چیز کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں صلاۃ و تسبیح انفرادی عبادت ہے، تنہائی میں آپ پڑھیں، کہ جو باجماعت بعض جگہ شروع ہو گئی ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگ بڑے دھڑلے سے بینر لگا کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ دعا جو شب قدر کی رات کی ہے یہ بالخصوص جو ہے نا وہ منقول ہے، اور دو طریقوں سے منقول ہے۔ جو میں ایک آپ کو سنا رہا ہوں یہ ترمذی میں بھی ہے اور مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور حاکم کے اندر بھی ہے۔ اب یہ روایت کیا ہے؟ پوچھا کہ میں کیا مانگوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دونوں طرح سے یہ ملتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، آپ تو کریم ہیں، عفو درگزر کو پسند فرماتے ہیں، اللہ جو کام آپ کو پسند ہے وہ کر لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہاں سے ایک اندازہ ہو گیا ان کے سوال سے اور آقا کے جواب سے، اندازہ کیا ہوا کہ یہ رات توبہ کرنے والی، معافی مانگنے والی، خطاؤں پہ رونے والی، ندامت کے آنسو بہانے والی رات بنتی ہے۔